کہ میں نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. یہ باپ دادا کے جو دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہالت کے دین ہے. دور جاہلیت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رسالت کا پیغام لے کر آئے تھے, اللہ رب العزت کی توحید کا جو ہے پیغام لائے تھے, اہل مکہ نے بھی کیا کہا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے تلاوت کردہ آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم. اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے ان مسلمانوں سے, ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ اگر تمہارے باپ دادا اور اسی طرح اگر تمہاری اولاد تمہارے بیٹے, اور آگے فرمائے کہ اور اگر تمہارے بھائی, اور اسی طرح اگر تمہاری بیویاں, وعشیرتکم اور تمہارا خاندان تمہارا قبیلہ, واموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال تم نے جو کمایا ہے, وہ تجارت تخشون کسادها اور وہ تمہاری وہ تجارت وہ کاروبار تمہارا جس کے جو ہے دیوالیہ ہونے سے, جس کاروبار کے ٹھپ ہونے سے تم ڈرتے ہو. اور اسی طرح آگے فرمایا کہ وہ مساکن ترضونها تم نے جو ہے بڑے بڑے بنگلے بنائے, کوٹھیاں بنائی, تمہارے جو خوبصورت تم نے گھر بنائے, اپنے رہنے کی جو ہے جگہ بنائی, اور اسی طرح وہ جگہ جو ہے وہ کوٹھیاں وہ بنگلے جنہیں تم پسند کرتے ہو. اور آگے فرمائے کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ تمام چیزیں, جن چیزوں کا جو ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے, اگر یہ تمام چیزیں یا ان میں سے جو ہے کوئی ایک چیز اللہ رب العزت سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہے, یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہے, اور اسی طرح آگے فرمایا کہ وہ جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے, تمہیں محبوب ہے, تو فرمایا کہ فتربصوا تو تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ رب العزت جو ہے اپنا حکم لے کے آئے. اپنا حکم کیا ہے؟ رب العزت جو ہے تمہارے اوپر ایسے عذاب مسلط کر دے گا, ایسی مصیبتیں پریشانیوں میں تمہیں مبتلا کر دے گا. ان پریشانیوں کا ان مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو. اور آگے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالی فاسق قوم کو, فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ قرآن کریم کی جو ہے عظیم آیت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. مومنوں کو جو ہے, مومنوں کے اوپر پیغمبر کا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے ان کے اپنی جانوں سے بڑھ کر. ہمارے جان ہے, جسم و جان سے بڑھ کر جو ہے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر جو حق ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے, زیادہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خادم رسول ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو ہے 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال کی عمر میں آئے اور 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے انہوں نے خدمت کی. وہ ارشاد فرماتے ہیں, حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, یہاں تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے بڑھ کر, اور اس کے اولاد سے, اس کے بیٹے سے بڑھ کر, اور تمام کائنات میں جو ہے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان تمام لوگوں سے بڑھ کر. وہ شخص, وہ انسان مجھ سے جب تک محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو محبت کے درجے میں اللہ رب العزت جو ہے سب سے پہلے ہے, اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد جو ہے دنیا میں آپ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے, تو تیسرے نمبر پر وہ آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ
مجھے آپ سے جو ہے تمام چیزوں سے بڑھ کر جو ہے آپ سے محبت ہے، سوائے اپنی نفس کے، اپنی جان کے جو ہے مجھے اپنی جان سے زیادہ، ہر ایک انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دی، اس کا اظہار فرما دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کامل جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھے عزیز نہ رکھو، مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہے عمر۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اپنے محبت کا اظہار صرف باتوں کی حد تک نہیں کرتے تھے، عملی طور پر جو ہے وہ کر کے دکھاتے تھے، وہ جو ہے اس کا اظہار کر کے دکھاتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ آج دنیا میں جو ہے کتنے مسلمان ہیں، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، اور ان میں سے محبت کے دعوے دار کتنے ہیں۔ ہر ایک جو ہے رسول اللہ کے نام کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن عملی میدان میں دیکھا جائے تو صفر ہے، الا ماشاء اللہ، شاذ و نادر، ایک دو کو چھوڑ کر، چند کو چھوڑ کر جو ہے باقی سارے جو ہے اس محبت کے دعوے میں بالکل یعنی زیرو ہے، اس محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ محبت جو ہے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے، آپ کو اللہ رب العزت کی ذات سے محبت ہے؟ اس محبت کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم سے پہلے اہل کتاب نے بھی، یہود و نصارہ نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی دعوت لے کر تشریف لائے، مدینے میں جو ہے یہودی ہوا کرتے تھے، اہل کتاب مدینے میں پہلے اسلام سے پہلے وہی ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں جو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہود و نصارہ دونوں جو ہے وہ یہ دعویٰ کرنے والے تھے، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب۔ ہر انسان جو اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب انہوں نے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی، سورہ نساء، سورہ آل عمران میں جو ہے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب آپ ان اہل کتاب سے، ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سابقہ جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، ان سب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، اس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، جب بھی وہ آئے تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کی شریعت کو جو ہے ان کی شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کے دعوے دار ہیں تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت کریں گے۔ رب العزت جو ہے محبت کرے تو اس کا پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری گناہوں سابقہ جتنی بھی گناہیں تم کر چکے ہو، جتنی بھی گناہیں تم سے سرزد ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اور واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت جو ہے بخشنے والا اور مہربان ذات ہے۔ تو یہ محبت کی علامات میں سے کیا ہے؟ ہر چیز میں، ہر بات میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ رب العزت کی اطاعت کو، اس کو مقدم رکھنا، یہ محبت کی علامت ہے۔ زندگی میں جو ہے انسان اپنے معاشرے کو دیکھ کر، باپ دادا کی جو ہے ان کے کرتوت، ان کے اعمال افعال کو دیکھ کر وہ کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے زندگی میں، پھر جو ہے کوئی آپ کو ٹوکتا ہے، روکتا ہے اس عمل کے بارے میں، اس کام کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہے کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ فعل، یہ کام جو ہے قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، تو وہ انسان جو ہے کرتا نہیں ہے، وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ باپ دادا کے جو دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہالت کے دین ہے،
دور جاہلیت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رسالت کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ رب العزت کی توحید کا جو ہے پیغام لائے تھے، اہل مکہ نے بھی کیا کہا تھا؟